تو یہ پہلا سوال ایک اس نے بھجوایا ہے، یہ سورہ لقمان کی آخری آیت کے حوالے سے ہے، جس کا ایک حصہ یہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا قبل از پیدائش بچے کی جنس قطعی طور پر معلوم کی جا سکتی ہے، اور کیا ایسا پتہ کروانا اسلامی تعلیم کے لحاظ سے درست ہے؟ ہاں کی جا سکتی ہے اور درست بھی ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ کیوں خیال آیا آیت کے حوالے سے؟ تو یہ کچھ نہیں، اس پر کوئی بھی منفی یا مثبت اثر نہیں پڑ رہا۔ کو جو 5 باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کے بارے میں 5 باتیں ذکر کی گئی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ان 5 باتوں میں غیب کے علم کی بات کا ہے کہ ان باتوں کو سوا خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پڑھیں آیت۔ اصل جو نقطے کی بات ہے وہ تو کی نہیں گئی۔ یہ آخری یہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم حکیم۔ یہ جو آخری باتیں ہیں ان پہ حسر ہے اس بات کا کہ کوئی جان یہ نہیں جانتی مگر وہ اللہ جانتا ہے۔ یہ طرز کلام کو دیکھیں کتنا نمایاں فرق ہے ان 2 باتوں میں۔ پہلی بات میں یہ دعویٰ ترجمہ پڑھ دینا پھر میں بتاؤں گا۔ ہاں، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا، قیامت یا کسی قوم کے آخری فیصلے کا علم اللہ ہی کو ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے۔ اصل عربی پڑھیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، ترجمہ انما کا کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہاں انا ہے صرف۔ جی، ترجمہ ہے ہی کو ہے، جی حالانکہ اگر یہ ہی کو ہوتا جی تو دوسروں کی نفی ممکن تھی اس میں، جی اور وہاں انما ہونا چاہیے تھا۔ جی، دیکھا نہیں آپ نے؟ غور نہیں کیا کہ لفظ انا ہے، انما نہیں ہے؟ جی جی، اسی وجہ سے ممکن سوال پیدا ہوا ہوگا۔ ممکن ہے ترجمے سے سوال پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ قیامت یا کسی قوم کے آخری فیصلے کا علم اللہ کو ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے، بالکل، اور رحموں میں بھی جو کچھ ہے اسے جانتا ہے۔ اب دیکھیں بارش کا علم ہو جاتا ہے کہ نہیں آپ کو پہلے؟ جی، تو اس پہ کیوں نہیں اعتراض ہوا؟ آئے دن پیشگوئیاں دیکھتے ہیں اور پوری بھی ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ خدا تعالیٰ نے پہلی 3 باتیں الگ طرح سے بیان فرمائی ہیں، دوسری 2 باتیں الگ طرح سے بیان۔ آگے پڑھیں۔ جی، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا عمل کرے گا، اور نہ کوئی شخص جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اللہ ہی یقیناً جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ 2 باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق کوئی سائنٹیفک ذریعہ نہیں ہے قطعی پیشگوئی کا۔ پہلی 3 باتیں وہ ہیں جن کے متعلق خدا تعالیٰ ہی نے ایسے سائنسی قوانین بنا رکھے ہیں کہ ان کے علم سے کسی حد تک مستقبل کا علم ہو جاتا ہے، مگر قطعیت پھر بھی اللہ ہی کو ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ مگر وہاں غیر اللہ کی نفی نہیں فرمائی گئی، آخری 2 باتوں میں غیر اللہ کی نفی فرمائی گئی ہے، تو بات بالکل کھلی ہے، سامنے ہے۔ بارش میں بھی قطعیت کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کہا کرتا، اور بچوں کے متعلق بھی قطعیت کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جو پیدائش کا معاملہ ہے وہ کسی حد تک علم ہو جاتا ہے، مگر حقیقی علم اللہ ہی کو ہے۔ چنانچہ ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ میرے اپنے تجربے میں آ چکی ہے بات، جرمنی کی بات ہے کہ ایک شخص نے مجھے لکھا کہ بچے کے لیے نام تجویز کر دیں، اور ارادتاً نہیں بلکہ ویسے ہی بیٹے کا نام تجویز ہو گیا، اور اس کو پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ ہوگا ضرور بیٹا ہی۔ ڈاکٹروں نے دیکھا آخری وقت تک، ڈاکٹروں نے اپنے ایگزامینیشن کے بعد بیٹی کہا اس کو، انہوں نے کہا بیٹی کا نام بھی لکھوا لو، انہوں نے کہا نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جب ہوا تو بیٹا تھا۔ تو سائنسی مشاہدے بھی ناکام ہو جایا کرتے ہیں، جس طرح بارش کی پیشگوئی بھی ناکام ہو جایا کرتی ہے۔ قطعی طور پر پیشگوئی ہوتی ہے کہ چھتریاں سے محال نکال لو اور خالی صاف بھی نکل آتا ہے۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ اس کا یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ حقیقی علم، سچا اور قطعی علم اللہ کو ہے، اس کے سوا اس سے استنباط ہوگا کہ اس کے سوا دوسرے
حقیقی قطعی بلا شک علم نہیں رکھتے، مگر یہ دعویٰ یہاں اس طرح نہیں کیا گیا. بہرحال سمجھ گئے؟ جی آگے چلیں گے.